عتیق میر صاحب، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی روداد سنائی ہے. یہ پورے پاکستان کا حال ہے. پورے پاکستان میں مزدور طبقہ پریشان ہے، دہاڑی دار پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے. یعنی تنخواہ دار بھی پریشان ہے، کاروباری بھی پریشان ہے، دکانیں بند ہیں، سب. مگر کیا کریں کہ ابھی دیکھ لیجئے وزیر اعظم سندھ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں مزید سختی کرنی پڑے گی. یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے تو اور زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے. میں نے عرض کیا جس طرح کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اوسط دیکھی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں آئی ہے کہ 104 مریض سامنے آ گئے ہیں. صرف 531 ٹیسٹ ہوئے ان میں سے ہی. کہ ہم خود اس صورتحال بہت زیادہ پریشان ہیں. ایک صورت ایسی جیسے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف ہم ایک بہت بڑے طبقے کو بے روزگار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ جو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پہ آمادہ ہے، وہ سڑکوں پر ہے. اسے راشن چاہیے، اسے گھروں میں ضروریات زندگی چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں نہ فلاحی ادارے پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی حکومت کے بس کی بات ہے. یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک سیف موڈ میں، ایک محفوظ طریقے سے ایک ایسی ایس او پیز بنائی جائے کہ کاروبار ان شرائط پر ہو کہ جس میں لاک ڈاؤن کا مقصد بھی پورا ہو، سوشل ڈسٹینس بھی قائم رہے، یہ غریب لوگ بھی کچھ نہ کچھ انہیں روزگار مل جائے، محنت کشوں کو روزگار مل جائے، اور یہ سڑکوں پر دندنانے سے رک جائیں، یہ اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا کڑا وقت ہے کہ ان کو گھروں تک محدود رکھنا بھی اب ضروری ہے، لیکن لاک ڈاؤن کا برقرار رکھنا یہ ممکن نہیں ہو رہا، جس کی ایک ہی وجہ جو سامنے آئی ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ راشن کے لیے باہر نکلنے پر مجبور ہیں. تو اس پہ حکومت وقت کو ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. ایک روایت سے ہٹ کر ایک ہمیں تھوڑا سا اسپیس کاروبار کے لیے دینا ہوگا. میں نہیں کہتا سارے کاروبار کھول دیے جائیں، میں نہیں کہتا پورا شہر اوپن کر دیا جائے. ایک جزوی لاک ڈاؤن ختم کر کے کاروبار کے لیے ایک رسک لیا جا سکتا ہے. کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اسے توسیع دی جا سکتی، نہ ہو تو لاک ڈاؤن کا دوبارہ آپشن موجود ہے. اچھا عتیق میر صاحب، آپ کی تجویز اچھی ہے اور یقیناً یہ بات ہو رہی ہے، بار بار وزیر اعلیٰ سے کہا جا رہا ہے، اور کئی انڈسٹریلسٹ ملے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، اس پر بھی میں آؤں گا. لیکن یہ بتائیے حبیب صاحب، آپ سربراہ ہیں لیبر یونین کے، یقیناً لیبر بڑی پریشان ہے، لیکن یہ جو حکومت نے اعلان کیا کہ ہم گھروں تک راشن پہنچائیں گے، ہم کچھ ان کو کیش دے رہے ہیں لوگوں کو، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ فرق پڑے گا؟ کیونکہ یہ جزوی لاک ڈاؤن بھی اگر جو کیا جاتا ہے جس طرح کہہ رہے ہیں عتیق میر صاحب، اس میں بھی کیسز جب سامنے آئیں گے تو وہ پھر پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. حکومت کے پاس اگر یہ آپشن ہوتا تو وہ اب تک کر چکی ہوتی، کیوں اتنا وہ دباؤ لیتی؟ وہ یہ رسک نہیں لے پا رہی. بہت ہی ہلکی آ رہی ہے، اور میں وہ دوسرے جو صاحب ہمارے محترم ہیں ان کی پوری گفتگو کو میں سن بھی نہیں سکا ہوں، لیکن جو کچھ تھوڑا بہت میں سمجھ سکا ہوں اور سن سکا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دیکھیے یہ وہ صورتحال پوری دنیا کے سر کے اوپر آ کے پڑی ہے جو اس سے پہلے دنیا کا اس حوالے سے کوئی تجربہ نہیں تھا. پاکستان کا بھی کبھی کوئی تجربہ اس قسم کا نہیں تھا، اور خدا نہ کرے کہ کبھی بھی مستقبل میں ایسا ہو. اب یہ صورتحال آ گئی ہے، تو یہاں پر جو ایکچولی پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی وہ یہ ہیں، ہم یہ جہاں تک سمجھتے ہیں صوبائی حکومت کی بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ پہلے وہ انسانوں کی جانوں کو بچانے پر یقین رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جان چلی گئی تو اس کی کوئی ریکوری جو ہے ممکن نہیں ہے، اس کو دوبارہ جو ہے واپس لے آنا جو ہے ممکن نہیں ہے. صنعتوں کا نقصان ہو رہا ہے، کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، صنعت کا پہیہ جو ہے رک کے رہ گیا ہے، غریب دہاڑی دار مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، روٹی روزی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، بہت شدید مسائل ہے. اور جیسے جیسے اسی صورت سے صورتحال آگے بڑھے گی اس میں اور گمبھیرتا پیدا ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس چوائس اس میں کوئی دوسرا ہے نہیں، تو لہٰذا پہلے فیز میں
تو ہمیں یہ ریاست کا کام ہے, صوبائی حکومتوں کا بھی کام ہے, وفاق کا بھی کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتیں اپنے طور پہ کر رہی ہیں. خاص طور پہ سندھ کی صوبائی حکومت مراد علی شاہ کی قیادت میں بہت ایفیکٹیولی کام کر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سچویشن بہت الارمنگ ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی آئیڈیل انداز کے اندر جو ہے لوگوں تک ہم پہنچ پا رہے ہیں, دیہڑی دار تک ہم پہنچ پا رہے ہیں. ان کے بڑے پرابلمز ہیں, ان کے گھروں کے اندر فاقے بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کے گھروں کے اندر جو صورتحال ہے مجھے آپ کو سب کو اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. لیکن یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے جس سے ہمیں گزرنا ہوگا. لہذا میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ ساری جو فیکٹری مالکان ہیں, آپ چونکہ مزدور رہنما ہیں, لیبر کا وہ خیال کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بھی مشکل میں ہوں گے کہ ان کا مال نہیں بک رہا, نئے سامان نہیں آ رہا, پیسہ نہیں آ رہا. لیکن ظاہر ہے اکثر لوگوں نے 10 سال 20 سال سے 40 سال سے کاروبار میں ہوں گے, بہت کچھ اس سے بنایا بھی ہوگا. تو یقیناً وہ کچھ نقصان تو ان کو کرنا پڑے گا. شاید وہ 2 سال 3 سال پیچھے چلے جائیں, انہوں نے جو پیسے جمع کیے وہ ان کو دینے پڑے, مزدوروں کی تنخواہیں. تو یہ جذبہ آپ کو فیکٹری مالکان میں, کارخانے کے جو اونرز ہیں, جو وہ طبقہ ہے, اس میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں اس سلسلے میں بہت آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں کہ جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے, امپلائرز کے نمائندگان, امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کے نمائندگان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اور جب سندھ میں پہلا آرڈر گورنمنٹ نے جاری کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے درمیان کوئی لے آف نہیں کیا جائے گا, کسی ملازم کو, کسی محنت کش کو, ایون دیہڑی دار کو نکالا نہیں جائے گا, کسی کو برطرف نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کی شکایات بھی آئی ہیں, اس کا آنیسٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا ہے. ہمارے پاس ایسی درجنوں نہیں سینکڑوں شکایات ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ویجز نہیں دیے گئے ہیں, کارخانوں میں کام کروایا جا رہا ہے لیکن ان کو پیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے, جو انڈسٹری بند کر دی گئی ہے انہیں تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں. میرے پاس بہت ساری شکایات کوٹری کی ہیں, نوری آباد کی ہے, جامشورو کی ہیں, حیدرآباد کی ہیں, کراچی کی ہیں, کورنگی کی ہیں, سائٹ ایریا کی ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ہول جو ہے صنعت کاروں نے بھی اس گورنمنٹ کے اس میسج کو پازیٹیو لیا ہے. یہ پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں اور ان کو چیک بھی کیا جانا چاہیے, اور گورنمنٹ چیک بھی کر رہی ہے. اور اس کو میں ضرور یہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس کو سختی کے ساتھ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ بھوک کو مٹانا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست کے اوپر یہ پہلی مرتبہ اتنا شدید امتحان آ کے پڑا ہے, حکومتوں پہ امتحان آ کے پڑا ہے, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے جو ریاست کا اور ایک عام شہری کا جو معاہدہ ہے. اچھا بالکل صحیح. مجھے آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے, اگر آپ میری مدد کر سکیں کچھ آواز کے حوالے سے. میں بہتر میں کوشش کرتا ہوں اس کو بہتر کروائیں. ہمیں شیخ عمر ریحان صاحب نے جوائن کیا ہے, پریزیڈنٹ ہیں کورنگی ایسوسیشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے. شیخ عمر صاحب, یہ بڑی بات ہے کہ جس طرح حبیب صاحب کہہ رہے ہیں, مزدور رہنما ہیں, کہ کافی حد تک لوگوں کو کوشش کی گئی ہے کہ وہ بے روزگار نہ ہوں, حکومتوں نے یہ کہا, اور جو کاروباری طبقہ ہے اس نے یہ کوشش کی ہے. لیکن آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ لاک ڈاؤن تو ختم نہیں کیا جا سکتا, یہ تو چیز واضح ہو گئی ہے. تو پھر کیا حل ہے کہ غریب ریاست ہے, اس کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں تھے, ہم غریب ملک ہے, پھر بھی جو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی جو بیانات آ رہے ہیں, جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں, یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ لاک ڈاؤن جو ہے ختم ہونے جا رہا ہے, بلکہ شاید یہ مزید سخت ہونے جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچویشن, ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ اس کا آج تک ہم نے کبھی سوچا, نہ ہماری حکومتوں نے یا ہم لوگوں نے کبھی کو پلاننگ کی اس کے بارے میں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب کی انٹینشن جو ہے وہ سب کی ٹھیک ہے, چاہے فیڈرل ہے, چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے, چاہے بزنس مین ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اس معاملے کو سمجھ رہا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں کچھ ڈیسیژنز لینے ہیں, کیونکہ یہ کرونا وائرس جو ہے ہم ایک لمٹ تک اس کو ہم روک سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ سے ابھی بھی آپ دیکھیں اتنا سخت لاک ڈاؤن ہے, پھر بھی 100 کیس تو آلموسٹ ڈیلی آ ہی رہا ہے. اور آگے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کو بھی کنٹینیو ہونا چاہیے. ود انڈسٹری کو جو ہے وہ اب تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ SOPs ہم نے ان کے ساتھ فائنل کر لی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پارشلی انڈسٹری کو بھی آہستہ آہستہ تھوڑا چلانا شروع کریں, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے جو ہے اپنی انڈسٹری کو بند رکھنا اور اپنی لیبر کو بے روزگار رکھنا. یہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلانا ہے. لیکن اگر شیخ عمر صاحب لاک ڈاؤن تو ابھی اس میں نرمی نہیں ہوئی, اور
कल सिर्फ 24 घंटे में अभी देख लीजिए वज़ीर आला सिंध का ये बयान चल रहा है कि 11 ज़िला शर्की में 11 यूनियन काउंसिल को सील करने को उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये सूरत हाल कहाँ जा रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत पाकिस्तान में आ गई है। पिछले 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई है उसमें 20% पॉजिटिव रिजल्ट आया, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बड़ी ख़तरनाक है। तो वो तो अभी लॉकडाउन में नरमी नहीं की तो ये हाल है, तो उन्होंने वो तो कह रहे हैं कि इसको मजीद सख्त करना होगा। वज़ीर आला सिंध का बयान आ रहा है कि अभी ये 11 इलाके सील किए गए हैं मगर लॉकडाउन में वो मजीद सख्ती का कह रहे हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो इस वक्त ये जो फिगर्स आ रही हैं वो बड़ी चैलेंजिंग है। लेकिन अब बात ये है कि अब हम करें क्या। अब देखें ऑलमोस्ट 20 दिन से तो हम बंद बैठे हुए हैं। अब हम इसको कैसे फेस करें। इसको फेस करने का ये तरीका है, ठीक है लॉकडाउन थोड़ा एक्सटेंड कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने में, लेकिन हमें साथ साथ अब सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना है। ये पता नहीं इसको ये 2 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं या 6 महीने लग जाएं। हम लोग 6 महीने अगर 4-6 महीने तक इसका स्पैन चलता है तो हम 6 महीने तक तो नहीं ये चीजें इस तरह रख सकते। हम लोग तो जो है बर्बाद हो जाएंगे। वैसे ही हमारी हुकूमत और हमारी अवाम ये कहाँ जाएगी। तो हमें इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना। हमें गरीब मुल्क हैं, हमारा मुल्क कैसे चलेगा हमारे मुल्क में जब तक फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। घड़ी की टिक टिक लगने लगी बवाल, चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉप करें। घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो, चाहे गाएं, पकाएं, खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं। उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर। टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स। सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेशकीमत इनामात। द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।